کے سچے غلام، سچے دین اسلام کے پیروکار علامہ عمران رضا معاویہ صاحب کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدی۔ قائد محترم غازی دوران سب سے قبل عمر صرف 26 سال ہے، بہت ضخیم تجربات ہیں، میں پھسلا اور پھسلتا چلا گیا۔ خلافت راشدہ میں میں نے اپنی کہانی لکھی، آپ پڑھیں گے عزیزان محترم۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اللہم صلی وسلم وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار۔ میرا شناختی کارڈ پہ جو نام ہے وہ محمد عمران رضا ہے۔ میں عمران رضا آج اپنی اصل سے بات کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جتنے بھی پروگرامز میں نے ڈیٹ دے رکھی ہیں کراچی سے کوئٹہ اور ساری، وہ میں منسوخ کرتا ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں اب کسی بھی پروگرام پہ نہیں جا سکتا۔ سیکنڈ ون بات یہ ہے کہ میں آج اپنے آپ کو اپنے ضمیر سے تھک چکا ہوں، واللہ اپنے ضمیر سے تھک چکا ہوں کہ میرا جسم ہار چکا ہے، اور میں یہ کہوں کہ آج میں سب کو ایک آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں مزید انتشار کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ اہل تشیع جو پاکستان میں ہیں، جو اثنا عشری ہیں، ان کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ ہرگز ائمہ مسلمین کو گالی گلوچ نہیں کرتے۔ وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ بھی ان میں ایک انتشار پسند طبقہ ہے، ایک پاکٹ سائی طبقہ ہے۔ یقین مانے ان کا کوئی عقیدہ نہیں اور کوئی ایسی باتیں نہیں جو میں نے کی تھیں یا پہلے اکثر کہانی میں جو لکھا ہوا میری کہانی ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ آپ مجھے اس بات پہ قتل کر دیا جائے کہ میں مرتد ہو گیا، مجھے پتا ہے اس قسم کے فتوے آنے ہیں، اور سب سے پہلی بات میری گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ہے کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میرا پرچہ لدھیانوی گروپ اور ملک اسحاق گروپ ان پہ کاٹا جائے۔ لیکن میرے میں اب اتنی شکر نہیں ہے میں مزید پاکستان میں انتشار کا باعث بنوں، میں خود قتل کر دیا جاؤں۔ یہ بہتر ہے کہ ان مظلوموں کو میں مرواؤں جو ہر وقت اپنے جسموں پہ خود ماتم کرتے ہیں، خود زنجیر چلاتے ہیں۔ ان کا قصور ہی کیا ہے؟ خود اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی میرے ساتھ میری ہری پور ہزارہ والی کی تقریر میں اورنگزیب فاروقی صاحب نے یہ کہا کہ او شام غریبہ والوں کی اولاد ہو۔ یار شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہم سارے جاتے ہیں، اس رات دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ پچھلے سال میں نے مرکزی امام بارگاہ میں جب یہ پڑھی ہے شام غریبہ، اور میں کوئی نہیں جب پڑھی ہے تو تب سے سارے روئے ہیں، میں بھی رویا ہوں، میں یار عاجز آ گیا ہوں۔
میرا اب دم گھٹنے لگا اتنے جھوٹ بول کے. میں کیوں موجب بنوں زمین پہ فساد کروانے کا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک دور آئے گا فتنے اتنے بڑھ جائیں گے مساجد تک. تم اپنے گھروں میں رہو, گھر میں بھی وہ آن پہنچے تمہیں تو تلوار لے کر تم لیٹ جاؤ اور اپنے اوپر چادر کر لو, یعنی ہاتھ نہ چلاؤ. مظلومیت کا درس ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں. میں نے اس سے بڑھ کے عقیدے والا کوئی بندہ نہیں دیکھا. نواز شاہ صاحب انہوں نے مسجد میں کہا کہ اگر مجھے متا کرنے والوں کی اولاد کہا جا رہا تو ہاں, کیونکہ وہ میرا عقیدہ ہے. اور جس دن مجھے پہ حملہ ہوا مجھے کہا جاتا رہا کہ فلاں کا نام لے تو فلاں کا نام. میں کہا نہیں, یہ میرے سے نہیں ہوتا. اب اس ملک میں سکون آنا چاہیے. یہ کافر والی رٹ ختم ہونی چاہیے. یہ میں پریشان ہو جاتا ہوں. یہ میں خود لکھتا تھا, نہ جانے کب کون کس کو مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. میرا اس وقت کوئی تعلق نہیں سپاہ والوں سے. اس ویڈیو کے بعد آپ جو مرضی کہیں, لیکن واللہ اس پاکستان میں امن و امان رہنے دیں. پاکستان میں تشیع کے جو قائد ہیں کوئی کافروں والے نہیں ہیں. یہ جو چند ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کی بس اتنا ہی ڈیٹا ہے, اور یہ یہی ڈیٹا دکھا کے وہ جو فدائی ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے کہ ان پہ حملہ کر دو, یہ کافر ہیں. پاکستان میں حملہ کرو. یہ پاکستان ہماری جو ماں ہے, اس پر ماں تو اگر اماں عائشہ کے لیے ہم تڑپتے ہیں تو یہ ماں بھی ہماری, یہ وطن بھی ہماری, مٹی بھی ہماری ماں ہے. کیا ہم جنت جہنم کا فیصلہ اللہ پہ نہیں چھوڑ سکتے؟ واللہ میری وال پہ جتنی گستاخیاں ہوئی میں سارے جتنے بھی شیعہ ہیں ان سے معذرت خواہوں. میں نے پہلے معذرت خواہ تھا اس چیز پہ, ہاں میں کرتا رہا. اب اس چیز پہ بھی معذرت خواہوں. مجھے سارے معاف کریں اور اس پاکستان کو اللہ امن کا گہوارہ بنائے. یہاں پہ میرے جیسے جتنے بھی ذہن آ جاتے ہیں, اور میں حیران ہوں پاکستان کے ان قوتوں سے جنہوں نے مجھے اس وقت روکا تک نہیں کہ یار تم کیا کرنے جا رہے ہو, تم پاگل ہو, مینٹل ہو, کیا ہو. جبکہ جب میں اصل فساد پھیلا رہا ہوں تب لوگ مجھے پیسے بھی دے رہے ہیں, تب لوگ میرے ساتھ تعاون بھی کرنے کو تیار ہو گئے ہیں, تب لوگ مجھے بیک سپورٹ بھی کر رہے ہیں. حوالی سارا عوام و حکوماتا ویکڑے ہو. میرے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بھائی کل کھول کے سن لو. اج دینا جھوٹیاں دی کساباں دی گلاں سن کے, قرآن حدیث سے منکراں دی گلاں سن کے میں اہل حدیث ہو رہا ہوں. الحمدللہ ساری زندگی انہوں نے قربانیاں دیتیاں نے. حدیث ہو رہا میرے بھائیو سن لو. اے قرآن دے بھی منکر, حدیث دے بھی منکر, اے سپاہ صحابہ دی قربانیاں دے نے. اے اپنے آپ نوں سپاہ صحابہ دے کارکن کہنے نے. ایک کافر نے اے شیعہ دے کر اپنے مسلمان بھائیوں دے کر اس طرح لٹتے ہیں. میرے نال جا کے اس طرح لٹتے رہنے. اے ڈاکو بسا لٹن والے, بسا لٹن والے دجال, بسا لٹن والے اس طرح دے ڈاکو کافر